تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی نہیں. ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا. اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش و نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو. حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ. جتنا انسان کی سکن موٹی ہے، یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے. کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے نا. تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان مرتا پھرے. چنانچہ علمی نکتہ طلباء کے لیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے. اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات. میرے بندو، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو. پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے. اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے ہو. اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں. ستۃ لا ثبات لہا، 6 باتیں، 6 چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں. ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں. خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن. المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا. الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف. جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا، ابھی بہتان لگا دے گا. السلطان الجائر، ظالم بادشاہ. کیا پتا صبح کو امیر ہے، شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے، شام کو اسیر ہے. کیا پتا اس کا؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور 6ٹھی چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق. اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی. ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی. اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی. شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا. اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا. نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ. اب نیتوں کا فرق تھا. اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر، اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ
وَأَخَذَ هَوَاهَا مِنْهُ حَتَّى أَزَالَ عَقْلُهُ، محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا. فَحُمِلَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا. فَأَقَامَ بِهِ مُدَّةً، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا. وَكَانَ لَهُ صَدِيقٌ، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبرگیری کرتا تھا. يَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ يَوْمًا، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی. چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو. تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں. وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے. قد ایست من ملاقات فلانتن فی الدنیا، میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں. وَأَخَافُ أَلَّا أَلْقَاهُ فِي الْآخِرَةِ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی. ان مت مسلمہ، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر وماتا، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع. وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده، میں اس لڑکی کی طرف گیا. فوجدها علیلۃ، وہ بھی بیمار پڑی تھی. وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی. فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ، میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے. ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی. وماتت، اور اس کی موت واقع ہو گئی. جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے. اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے. تو انسان کے دو انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست. سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب. جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب. اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا. تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احبہ. مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے. وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. وَإِذَا
وجد حلاوت الاقبال الی، اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے، لم ينظر الی الدنیا بعین الشہوہ، شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بعد پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، عبدی، میرے بندے، انا بحقی کا لکا محبن، یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کریں۔ چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا۔ ایک ہے قراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم۔ دوسری بات، التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے۔ تیسری بات، اتباع حبیب المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا، وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے۔ جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا۔ تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح انہی حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے
کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے۔ استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے۔ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت
ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے. اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو. تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی. فی الذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں. فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں اور نماز میں. اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابتی دنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ. ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ، آخرت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی معافی کے ساتھ. ولا طابت الجنۃ الا برؤیتہ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کے دیدار کے ساتھ. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. یہ موت حقیقت میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہے. فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو موت سے کراہت کرتے ہیں اللہ اس بندے سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ تو موت کا انتظار کرتے تھے. ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے اتنے سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا. ربیع رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بیٹی رونے لگ گئی، ابا جی ابا جی. تو جب بیٹی روئی تو فرمایا یا بنیت لا تبکی، اے بیٹیا رو نہیں. ولیکن قولی یا بشرا فالیوم القا ربی، بلکہ یوں کہو کہ خوشخبری، کتنا اچھا یہ وقت ہے، کل میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. ایک عورت تھی جو بڑی نیک تھی، ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے. وَكَانَ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً تَقُولُ، یہ کہا کرتی تھی وَلَوْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَيْتُهُ شَوْقًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُبًّا لِلِقَائِهِ، اگر مجھے موت کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں اللہ سے ملاقات اور جنت کی شوق میں اس موت کو خرید لیتی. ایک اعرابی سادہ بندہ بیمار ہو گیا. مرض اعرابی فقیل له انک تموت، ساتھ والے نے کہہ دیا کہ آپ کی حالت زیادہ خراب. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آپ کی موت آنے والی ہے. قال، اس بوڑھے بندے نے پوچھا وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا موت کے بعد؟ قالوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. قال، کہنے لگا فما اجمل الموت وما اجمل لقاء اللہ، کتنی اچھی موت ہے اور کتنی اچھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے.
जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगियां गुजारी होती हैं, तो मौत के वक्त तो कैद खाने से छूटने की खुशखबरी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने प्यारों को जल्दी दुनिया से ले जाता है। पता है इसके पीछे राज क्या है? आम लोग समझते हैं कि जी नेक बंदे थे, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। सही बात, मगर इसके पीछे राज ये होता है, आरिफीन ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसको जल्दी बुला लेते हैं कि कहीं शैतान इनके ईमान के साथ कोई खराबी न कर डाले। इससे पहले कि शैतान कोई बदबख्ती करे, मैं इस बंदे को महफूज अपने पास बुला लेता हूं। चुनाचे जो बंदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, उसका अजर जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की नेमत की सूरत में मिलेगा। ऐसे बंदे को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, मन कानल यौम मशगूलन बिनफ्सिही, जो आज अपने नफ्स के साथ मशगूल है, फहुवा गदम मशगूलन बिनफ्सिही, वो कल भी यानी आखिरत में भी अपने नफ्स के साथ मशगूल होगा। वमन कानल यौम मशगूलन बिरब्बिही, और जो आज अपने रब के साथ मशगूल है, कभी मुराकबे में, कभी वकूफ कल्बी, कभी मसनून दुआएं, कभी नमाज, कभी तिलावत, जो आज अपने रब में मशगूल है, फहुवा गदम मशगूलम बिरोयतिही, वो क़यामत के दिन अपने रब की रोयत में मशगूल रहेगा। अरबी का एक शेर है, उहिब्बो का हुब्बैन हुब्बल हवा, कि ए महबूब मेरी मोहब्बत तेरे साथ दो अंदाज की है। हुब्बैन, ये मोहब्बत के दो पहलू हैं, दो अंदाज की मोहब्बत है मुझे तुमसे। एक तो ये हुब्बुल हवा, मेरे अंदर की चाहत है, मेरा नफ्स तुझे पसंद करता है। तो एक तो मोहब्बत का पहलू, उहिब्बो का हुब्बैन हुब्बल हवा, मेरी मोहब्बत दो तरह की, एक तो मेरी चाहत है तेरे बारे में, वहुब्बन ले अन्नका अहलुन ले ज़ाका, और दूसरा अंदाज कि तू मोहब्बत के काबिल भी बहुत है, मुझे भी मोहब्बत है और वाकई तू मोहब्बत के मुस्तहिक भी है, यह भी अंदाज है मेरी मोहब्बत का। फ़अम्मल लज़ी हुवा हुब्बुल हवा, लिहाजा वो मोहब्बत जो मेरी चाहत की वजह से है, फशुगली बेजिक्र का अमन सिवा का, उसका तकाजा यह है कि तेरे सिवा किसी और को याद ही न करूं। व अम्मल लज़ी अंत अहलुल लहू, और वो मोहब्बत कि तू मोहब्बत के काबिल है, फकश्फु का फिल हुब्बे हत्ता अराका, उसका तकाजा ये कि तू पर्दा उठा, मैं तेरे चेहरे का दीदार कर लूं। तो मोमिन की तो जिंदगी की तमन्ना ही यही होती है। हमारे मशाइख ने फरमाया, रोयतुर रब्बे बिहस्बिल हुब, जितनी जिसके दिल में अल्लाह ताला की ज्यादा मोहब्बत होगी, उसको अल्लाह की रोयत का लुत्फ और मजा उतना ज्यादा आएगा। अब यूं समझिए, एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, एक आदमी को दिखाते हैं और उसकी ऐनक पास नहीं, तो वो उस पेंटिंग से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी तो बसारत ठीक नहीं, मोटा मोटा नजर आएगा। और एक बंदे की 6x6 विजन है,
اس کے سامنے وہی پینٹنگ رکھ دیں، وہ انجوائے کرے گا شیڈ کیسے ہیں، کیسے پینٹنگ کی گئی. ایک چیز دونوں کے سامنے، لطف دونوں کا مختلف ہے. فرمایا یہ معرفت قیامت کے دن کی بصیرت کی مانند ہے. دنیا میں معرفت کم ہوگی، اللہ کو دیکھے گا، لطف اتنا نہیں پائے گا جتنا کامل محبت والا، یہ 6x6 بصیرت رکھنے والا، یہ اپنے اللہ کے جمال سے لطف اندوز ہوگا. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مقصود زندگی بنا کر حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پر تجلی ان کی محبت کے حساب سے ڈالیں گے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن خاص تجلی عطا فرمائے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب سب کے سامنے چہرہ تو دکھاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے. اب یہ مسکرا کے دیکھنا، محبت آنکھوں میں ٹپکنا، یہ ذرا اور انداز ہوتا ہے. تو قیامت کے دن محبت کے بقدر اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی. یہاں پر ایک نکتہ امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوگی. کیا مانا؟ بات نازک ہے، طالب علم ہونے کے ناطے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اپنے بڑوں سے سیکھا. جیسا بندہ دنیا میں ذکر کرے گا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب ایک بندہ دنیا میں صفاتی ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا خبیر، مختلف صفاتی نام ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ صفاتی ناموں کا ذکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا بغیر کسی صفات کے پردے کے. لیکن چونکہ صفاتی ذکر اندر ہوگا، لہذا وہ صفات کے نورانی پردے سامنے اس کے آ جائیں گے، جو کیا اسی کا نتیجہ. فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں ذکر ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، کسی اور نام کا ہم ذکر نہیں کرتے بحثیت ذکر کے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو چونکہ اندر اس میں ذات تھا، صفات کے پردے نہیں آئیں گے. ایسے سالک کو ہمیشہ اللہ کے ذات کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا. اس کے لیے انہوں نے مکتوبات میں فرمایا کہ اور بندوں کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، اور اس سلسلے کے سالک کو اللہ تجلی ذاتی دائمی عطا فرمائیں گے. اب مقصود تو یہی ہے نا جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہو. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جنت کا تذکرہ، تو فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پڑوسی پہلے، پڑوسی کا مکان بعد میں. کہ تم تو جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت نصیب ہو. چنانچہ دیدار کی لذت کا تعلق ہے کہ محبوب کا حسن بہت ہو،
پھر دیکھنے والے کے اندر محبت بہت زیادہ. جتنی محبت ہوگی محبوب جیسا بھی ہو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. لیلا رنگ کی کالی تھی تو ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا، اتنی کالی. اور مجنو صاحب کو اچھی لگ گئی، اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ جی مجنو اتنی محبت کرتا ہے. تو وقت کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے لیلا کو بلوایا. میں دیکھوں تو صحیح یہ مس یونیورس کیسی ہے کہ جس کے تذکرے سنے ہم نے. اس نے بلا کے دیکھا تو کالی. کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی. لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے. گفت خامش، کہنے لگی خاموش ہو جا، کیوں تو مجنو نیستی، تو مجنو نہیں. مجنو کی نظر سے دیکھ، دنیا میں مجھ جیسی حسینہ کوئی نظر نہیں آئے گی. تو محبوب کا جمال کمال تک ہو، اور دوسرا محب کی حب بھی درجہ کمال تک ہو، اور تیسرا ادراک بھی ہو، بصیرت بھی ہو، اور چوتھا اندفاع العوائق، جو رکاوٹ کے معاملات ہیں ان سے بندہ الگ بھی ہو. اب دل میں ہو خوف، کوئی آ جائے گا، اس وقت اگر اس کی طرف دیکھے گا بھی تو اس کے لطف سے کیا حسن سے کیا لطف اندوز ہوگا. اس لیے کہ دل میں خوف جو ہے، دل میں ڈر جو ہے، یا کوئی مریض ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا. تو ان چار چیزوں پر محبوب کی رویت کا انحصار. سالک کو یہ چاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے جمال کی بھی انتہا نہیں. اللہ جمیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت خوبصورت ہے. ذرا سوچئے اے حسن کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، تو کتنا حسین ہوگا. قوت الحب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا میرے محبت کرنے والے، اب تمہارے اندر محبت بھی شدید. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر فرمایا کہ تم بصیرت بھی حاصل کرو، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اگر آنکھوں پہ میل ہو تو ظاہر میں چیز نظر نہیں آتی، دل پہ میل ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اسی دل کی صفائی کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے نا، آئی اسپیشلسٹ کے بعد جاتے ہیں، جی میرا لگتا ہے نمبر بدل گیا، لفظ ٹھیک نہیں پڑے جاتے، ذرا نمبر ٹھیک کر دے. یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی منمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی آئی سائٹ کے اندر فرق ڈال بیٹھے ہیں. آپ ذرا چیک کر کے نمبر کو ٹھیک سیٹ کر دیں، پھر سوئی وہاں ٹکا دیں اللہ کی ذات پہ، تاکہ ہم اسی کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں. چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نماز میں اللہ کا تصور باندھے گا. اسی لیے تو نماز کی مشق کروائی کہ دیکھو تم نے آخرت میں دیکھنا ہے نا، تو اس سے پہلے ذرا اپنے امیجینیشن میں تصور کرو کہ محبوب کتنا خوبصورت ہوگا. کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھتے ہو. گویا نماز کی مشق پوری زندگی کروائی کہ دیکھنے سے پہلے تصور باندھو. جتنا تصور باندھو گے، جب دیکھو گے تو مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اور آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا دھیان ادھر ادھر، مشق نہیں کرتے. چنانچہ
علماء نے ایک بات لکھی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے، وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، وقتاً فوقتاً، جمعے کے دن، سال میں عید کے دن، مختلف اوقات میں۔ نابینا، جس کو دنیا میں ماں کے پیٹ سے بینائی نہیں ملی، مگر اس دنیا میں وہ ایمان کے ساتھ، صبر شکر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے وقت گزار گیا، اس نابینا کو اللہ تعالی جنت کے اندر ایک خاص امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔ کیا؟ اس نابینا کو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر محبت کی نظر نہیں ڈالی، اب تم جس وقت چاہو میرا دیدار کرو۔ نابینا اللہ کی ذات کو ٹک ٹکی باندھ کر ہمیشہ دیکھتا رہے گا۔ ایک بزرگ تھے بشر بن حارث، فوت ہو گئے۔ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک برداشت کیا کرتے تھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا آگے؟ بات سنیے، فرماتے ہیں علم اللہ قلت رغبتی فی الاکل والشراب، کہ اللہ تعالی کھانے پینے میں میری عدم رغبت کو جانتے تھے۔ فقال لها فآتانی النظر الی، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی تو تجھے رغبت تھی نہیں، اب تو میرا ہی دیدار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہ جائے۔ میں ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ اسی لیے جن کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں اشترا جاریتن سوداء للخدمہ، میں نے ایک باندی خریدی خدمت کے لیے۔ فقال لها، میں نے اس کے کہا قد اشتریتکی، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ فضاحکت، وہ ہنسنے لگ گئی۔ فحسبها مجنونۃ، میں نے گمان کیا کہ یہ پاگل سی ہے، تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہنے لگی یا اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیری خبر کی لذت اگر یہ ہے تو تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیرے کلام کی لذت ایسی ہے، اللہ تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی۔ فلما جن اللیل، فرماتے ہیں جب رات آئی، وطأ فراشا للنوم، میں نے بستر تیار کروایا اپنے لیے۔ فقالت لہو، وہ اس اپنے مالک سے کہنے لگی اما تستحی من مولاک، تجھے اپنے مالک سے حیا نہیں آتی؟ انہ لا ینام وانت تنام، تیرا مالک سوتا نہیں تو سو رہا ہے، تجھے مالک سے شرم نہیں آتی؟ ثم قالت عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبہ مستحام۔ چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ رآ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، فرأیت فی سرادق العرش رجلا قد شخص ببصرہ فینظر الی اللہ تعالی لا یطرف، عرش سے اوپر ایک بندے کو دیکھا، اللہ تعالی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جا رہا ہے، ادھر ادھر ذرا بھی مائل نہیں ہوتا۔ کنکھیوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا ادھر، نہ دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ فقلت لرضوان،
میں نے رضوان سے پوچھا، فرشتے سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے، عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی، لا خوفا من نارہ، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، ولا شوقا الی جنتہ، نہ جنت کے شوق میں، بل حب اللہ، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کی، فاباحہ النظر الیہ الی یوم القیامہ، اللہ نے قیامت تک اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ معروف قیامت کے دن کی تو استقبال ہوگا سو ہوگا نا، اس سے پہلے قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک تو بس میرے دیدار کی لذت سے آشنا ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ والوں کو رات کا انتظار ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزاریں۔ چنانچہ احوال الصادقین میں لکھا ہے، عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے، ہمارے مشائخ اللہ کی عبادت کے لیے اس طرح رات کے اندھیرے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اوحى اللہ الی بعض عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کی طرف یہ الہام فرمایا، ان لی عبادا من عبادی یحبونی واحبہم، میرے بندوں میں سے میرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، واشتاق الیہم ویشتاقون الی، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وَيَذْكُرُونِي وَأَذْكُرُهُمْ، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلِ، جب رات آ جاتی ہے، وَاخْتَلَطَ الظَّلَامُ، اور اندھیرا خلط ملط ہو جاتا ہے، وَفُرِشَتِ الفُرش، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، ہر محب اپنے محبوب کے قریب پہنچ جاتا ہے، نصبوا اقدامہم، ان کے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں، وفترشوا وجوہہم، ان کے چہرے میرے سامنے سجدوں میں بچھ جاتے ہیں، ونوجونی بکلامی، وہ میری کلام کے ذریعے مجھے مناتے ہیں، وتملکونی بانعامی، تہجد کی نماز ہمارے اس پروردگار کو کتنی پسند ہے۔ کہتے ہیں دو علماء میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا کہ دن افضل، دوسرے نے کہا رات افضل۔ اب دلائل چلے، جنہوں نے کہا دن افضل، انہوں نے دلیل دی، دن میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، انسان کے اندر بیداری ہوتی، حرکت ہوتی ہے، اور دن کے اندر 3 نمازیں، فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے اندر مغرب اور عشاء۔ لہذا دن افضل رات سے کہ 3 نمازیں، اور انہوں نے آخری ایک دلیل دی کہ جمعہ کی نماز بھی دن میں، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے سب گناہوں کو معاف کرواتی ہے، لہذا جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ ان کو یہ دلائل دینے کے بعد خیال ہوا کہ اب تو سامنے والا کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کہنے لگے
کہ دیکھو رات میں سستی ہوتی ہے، نیند ہوتا ہے، انسان لیٹا پڑا رہتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ جاتا ہے، لہذا دن افضل ہے رات سے۔ اب عالم کہنے لگے، جنہوں نے کہا تھا رات افضل، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو قلوب العارفین ہے وہ رات کے سورج ہوا کرتے ہیں، دن کا سورج تو یہ ہے، اور عارفین کے دلوں کے نور جو چمکتے ہیں یہ رات کے سورج ہیں۔ اور اگر دن میں تیقظ ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا قم اللیل، رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو رات کو بھی فضیلت حاصل۔ پھر اگر دن میں حرکت ہے، کاروبار ہے، تو رات کے اندر مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو دن والے نے کہا یہ کیا دلیلیں ہوئی، کوئی ٹھوس بات کرو، پتہ چلے افضل کون۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے راتوں میں سے ایک رات بنائی شب قدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اس میں دن بھی ہوں گے۔ تو ایک رات کے بدلے 1000 مہینوں کا مقام نہیں بن سکتا، رات اعلی۔ وہ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ رات محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر ملاقات کے لیے بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو بلایا۔ تو دوسرے نے کہا ہاں میں نے بات تسلیم کر لی کہ واقعی محبت کی دنیا میں واقعی رات کو فضیلت حاصل ہے۔ کاش آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنائیں ہوں کہ ہم رات کو اللہ کے ساتھ مست رہیں۔ دنیا آج بھی راتوں میں اپنے محبوبوں سے بات کرتی ہے، اسی لیے موبائل کمپنیوں نے بینر لکھوایا کرو بات ساری رات۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کی زندگی کا بھی یہی ترتیب، اللہ سے کرو بات ساری رات۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ ہی عجیب ہے۔ آج اللہ کی محبت میں یحییٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وہ کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے، امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ انہ بلغنی ان اللہ تعالی اوحا الی یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے لیے ایک بات کا فیصلہ کر لیا، انہ لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک منہ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرے سوا کسی کی محبت نہیں، الا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، وقلبہ الذی یفہم بہ، فاذا کان ذلک، جب یہ درجہ مل جاتا ہے، بغضت الیہ الاشتغال بغیری، اپنے سوا
کسی اور کے ساتھ اس کے اشتغال کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہوں، اس کا دل ہی نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی اور سے مشغول ہونے کا۔ وَأَدَّمْتُ فِكْرَتَهُ وَأَسْحَرْتُ لَيْلَهُ وَأَضْمَعْتُ نَهَارَهُ يَا يَحْيَا أَنَا جَلِيسُ قَلْبِهِ، میں اس کے دل کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ وغایت امنیتی وعملہ، میں اس کی امید اور تمناؤں کی انتہا بن جاتا ہوں۔ احب لہ کل یوم وساعۃ، ہر لمحے ہر دن اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ فیتقرب منی واتقرب منہ، وہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اسمع کلامہ، وہ میرا قرآن پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، تو بدلہ یہ ملا اسمع کلامہ، میں بھی اس کے کلام کو بڑے غور سے سنتا ہوں۔ وَأُجِيبُ تَضَرَّهُ وَدُعَاهُ، اس بندے کی دعا کو میں قبول بھی کرتا ہوں۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، سبحان اللہ، اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَأَبْعَثَنَّهُ مَبْعَثًا يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں اسے قیامت کے دن اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، اس شان کے ساتھ کہ اگلے اور پچھلے اس کے اوپر رشک کریں گے۔ ثم آمر ینادی، منادی ینادی، پھر میں ایک منادی کو حکم دوں گا کہ تم ندا کرو، ھذا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، وصفیہ، اللہ کا پسندیدہ ہے، وخیرتہ من خلقہ، میں نے اپنی مخلوق میں اس کو پسند کر دیا، دعاہ الی زیارتہ، میں نے اس کو بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے، لیشفی صدرہ من النظر الی وجہہ الکریم، تاکہ یہ میرے چہرے کا دیدار کر کے اپنے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچا سکے۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ جب میرا ولی قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے ساتھ محبت کا اس طرح استقبال کروں گا جیسے بچھڑا ہوا دوست اپنے بچھڑے دوست کا استقبال کرتا ہے۔ 1 سال خاوند باہر رہے نوکری کے لیے، تو جب اس نے گھر آنا ہوتا ہے تو بیوی دیکھو گھر کو کیسے تیار کرتی ہے، صاف ستھرا، کھانے بنے ہوئے، بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اس دن گھڑی دیکھتی ہے تمہارے ابو آنے والے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میرا خاوند 1 سال کے بعد مجھے مل رہا ہے۔ جس محبت سے وہ بیوی اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے اللہ اپنے اس بچھڑے ہوئے بندے کا قیامت کے دن استقبال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، قل لعبادی المتوجہین الی محبتی، میرے بندوں کو کہہ دو جو میری محبت کے متلاشی ہیں، ما درکم اذا احتجبت عن خلقی، کیا فرق پڑتا ہے اگر مخلوق سے تمہیں پردے میں رکھ دیا، ورفعت الحجاب فیما بینی و بینکم، اپنے اور تمہارے درمیان کے حجاب کو میں نے اٹھا لیا، حتی تنظروا الی بعیون قلوبکم، حتیٰ کہ تم دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔
तुमने तो नफे का सौदा किया ना, दुनिया को छोड़ा तो देखो तुम्हें कितना बदला मिला। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार, अल्लाह की मोहब्बत में। नफ्स के खिलाफ करना इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। फरमाया या दाऊद तहबिब इलैया बिमादात नफ्सिक अमनउ हश्शहवात अंजुर इलैक व तरल हुजब बैनी व बैनी का मरफुआ। शहवात को तू रोक ले, किनारा कशी इख्तियार कर दे। ए दाऊद, अपने और तुम्हारे दरमियान के पर्दे को मैं ऊपर उठा दूंगा। फिर अगली एक बात सुनिए, अजीब है। या दाऊद, ए दाऊद, लो यालमुल मुदबिरून अन्नी कैफ इंतजारी लहुम व रिफ्की बिहिम व शौकी इला तर्क मासीहिम लमातू शौकन इलैया। ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर वो बंदे जान ले जो मेरी तरफ से पीठ फेर के दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, दुनिया को महबूब बना लेते हैं, इन पीठ फेरने वालों को लो यालमुल मुदबिरून अन्नी, ये पता चल जाए कैफ इंतजारी लहुम, मुझे उनका कितना इंतजार होता है, वरिफ्की बिहिम, और मैं उनके साथ कितना नरम होता हूं, वशौकी इला तर्क मासीहिम, और मुझे कितना शौक है कि वो गुनाहों को छोड़ दें, लमातू शौकन इलैया, तो वो इस शौक में जान से मर जाए। उनको पता चल जाए ना कि मुझे अपने गुनाहगार बंदे की तौबा का कितना इंतजार होता है, तो ए दाऊद वो शौक में आके जान को दे बैठे। फिर आगे इससे भी बढ़ के अजीब बात की, अल्लाह अकबर, अल्फाज पढ़ते हैं दिल को हलावत मिलती है, सुभान अल्लाह। फरमाया या दाऊद हाज़िही इरादती फिल मुदबरीन अन्नी, अगर ये मेरा मामला है पीठ फेर कर जाने वालों के साथ, फकैफ इरादती फिल मुक़बिलीन अलैया, जो मेरी तरफ आते हैं फिर मेरा उनके साथ क्या मोहब्बत का मामला होता है। और पीठ फेर के जाने वालों के साथ जब मैं ये करता हूं तो जो मेरी तरफ रुख करके आ रहे होते हैं, जो अपने घरों से चल के गर्मी के मौसम में चटाइयों पे लेटते हैं मेरी तलाश में, ए दाऊद जानता है उन आने वालों के लिए मेरा फिर क्या मामला होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अजीब बात कही। कुल शुब्बान बनी इसराइल, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के नौजवानों को बता दो, लिमा तुशगिलून नुफूसकुम बिगैरी व अना मुश्ताकुन इलैकुम, मैं तुम्हारा मुश्ताक हूं, तुम मेरे गैर के आशिक क्यों बने फिरते हो। है करीम आका, आप अपने बंदों के साथ इतना मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। या दाऊद अबलिग अहल अर्जी इन्नी हबीबुन लिमन अहब्बनी, मैं दोस्त हूं जो मुझसे दोस्ती करता है, व अना जलीसुन लिमन जालसनी, मैं हम जलीस होता हूं जो मेरे साथ बैठ, तुम मुराकबे करते हो मैं तुम्हारा हम जलीस होता हूं।
वमूदिसुन लिमन आनस बिज़िक्री, और मैं उसका मुनिस होता हूं जो मेरे जिक्र के साथ उन्स पकड़ता है। वसाहिबुन लिमन साहबनी, और जो मेरे साथ होता है मैं उसका साथी होता हूं। व मुख्तारुन लिमन इख्तारनी व मुतीउन लिमन अताअनी। अजीब, जो मेरी इताअत करता है मैं उस बंदे का मुती होता हूं। अल्लाह अकबर, मैं मोहब्बत से उसकी बात को टालता नहीं हूं। इस मुती का ये माना। अल्लाह अकबर। मैं उस बंदे की दुआओं को नहीं रद्द करता, हत्ता कि मैं उस बंदे की दिल की चाहतों को भी पूरा कर देता हूं। मन तलबनी बिलहक वजननी, जिसने इखलास के साथ मुझे तलब किया उसने पा लिया। वमन तलब गैरी लम यजिदनी, जो मेरे गैर के पीछे भागा उसको उसका महबूब कभी नहीं मिलेगा। या दाऊद काज़ब मनिद्दा मोहब्बती, झूठा है वो शख्स मेरी मोहब्बत का दावा करे। फैदा जन्नहुल लैलु नाम अन्नी, रात आ जाए तो फिर बिस्तर बिछा के सो जाए। ये झूठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने करीम है, कितने मेहरबान है। वाकई हम धोखे में पड़े हुए हैं, हमें एहसास नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना इस चीज को पसंद करते हैं कि बंदा मखलूक की नफसानी शैतानी शहवानी मोहब्बतों को छोड़कर अपने रब को महबूब हकीकी बना ले। अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इन रहमतन कसमहा फी दार दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत को तकसीम किया 100 हिस्सों में। बात तवज्जो से सुनने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत को तकसीम किया 100 हिस्सों में। इन्न रहमतन कसमहा फी दारी दुनिया, और एक हिस्सा उसने दुनिया में जाहिर फरमाया 100 में से। तो फरमाते हैं अगर रहमत के एक हिस्से से असाबनी मिनहल इस्लाम, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत के एक हिस्से से इस्लाम की नेमत अता फरमाई। इन्नी लअरजू मिन 99 रहमतन मा हुआ अक्सर मिन जालिक, मैं 99 हिस्से रहमत से तवक्को करता हूं क़यामत के दिन मुझे और भी नेमतें अता फरमाएगा। वफत्तु अलल करीम बिगैर ज़ादिन, मैं बगैर किसी तैयारी सामान सफर के उस करीम के पास आ पहुंचा। वफत्तु अलल करीम बिगैर ज़ादिन मिनल आमाल वल क़ल्बि सलीमी, ना अमाल है ना अच्छा दिल है मेरे पास, और मैं बगैर सामान सफर उस करीम के दर पे आ पहुंचा। वफत्तु अलल करीम बिगैर ज़ादिन मिनल आमाल वल क़ल्बि सलीमी, फ़इन्न ज़्ज़ाद अक़बहु मिन कुल्लि शैइन इज़ा कानल वफ़ूदु अलल करीमी। कहते हैं कि जब बादशाहों की तरफ से दावत मिले और कोई घर से खाना लेके जाए तो बादशाह नाराज होता है। मेरे पास घर से खाना लाए, कोई कमी थी? तो वो कहते हैं कि अगरचे मैं करीम के दर पे पहुंचा और पल्ले मेरे कुछ नहीं,
مگر سنا یہی ہے کہ کریم کے در پہ کچھ لے کے جاؤ تو کریم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں میرے پاس فرشتے آئے, بڈھے کے حال آئے, تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کہا؟ ہاں لگے میں نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو, بلکہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میں بادشاہ کے دروازے پہ آیا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اب ماں بچے کے ساتھ محبت کرے اور بیٹا اگر رخ پھیرے تو ماں شکوہ کرتی ہے, بیٹے میں نے ایسے پالا, میں نے خیال رکھا, میں نے قربانی دی, میں نے تجھے پال کے بڑا کیا, تو مجھے ملنے ہی نہیں آتا. تو محبت میں یہ ہوتا ہی ہے کہ محبوب محب ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کرتے ہی ہیں. یہی میاں بیوی کا معاملہ کہ بیوی اپنے خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے, خاوند توجہ نہ کرے تو وہ کہتی بھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں نہیں دی, اور آپ وقت پہ ہی گھر نہیں آتے, ہمارے لیے وقت ہی نہیں, فرصت ہی نہیں. یہی معاملہ بندے اور پروردگار کے ساتھ. سنیے ذرا. قال صاحب بن عبد اللہ, سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ ینادی, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں, پکارتے نہ ہوں, فرماتے نہ ہوں ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی, میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ما انصفتنی عبدی, میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذکرک وتنسانی, میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں, وتنسانی, اور تو مجھے بھول جاتا ہے. وادعوک الی فتذهب عنی الی غیری, میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹھ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے. وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا, میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں. وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا, اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے. یا معاشر العصاة, اے نافرمانو, تُعْرِضُونَ عَنَّا وَنُقْبِلُ عَلَيْكُمْ وَتَبَارَزُونَ وَنَسْتُرُكُمْ وَتُنْفِقُونَ نِعْمَتَنَا فِي مُخَالِفَتِنَا وَنُمِدُّكُمْ. اللہ اکبر. تم نے اراد کیا, ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے, اور تم نے گناہ کیے, ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے, اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا, اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب, دنیا محبت کرتی ہے, کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال, ملاپ اور وصال کی غرض. ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی. اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی تما. کوئی نہ کوئی تما تو ضروری ہوتی ہے. ایک محبت تما سے خالی, کون سی؟
ذرا سن لیجئے. فرمایا عبدی میرے بندے کلن یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میں تیری خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. میرے بندے میں تیری خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. ادعوک للوصل فتابا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے اللہ نے. ہاں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے، آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی. فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا. اب اسو رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے. یا اللہ کیا عجیب بات کہی. ایسا ہی ہے، بیٹا روٹھ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا. پھر کیا ہوا؟ ابعث رسلی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا فی طلبی، کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دے. چنانچہ جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ. دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے. بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے. ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا. جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو، خریدار جتنا بڑا ہو، معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے. مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں. شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے. چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے. قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا. اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. 15 گنا قیمت زیادہ دے دی. تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو. اور دوسرا نکتہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے، اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا سودا کروانے والا. اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی. خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ.
تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. یا اللہ اتنی قیمت. فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب علمی نکتہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا. یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. یہ نہیں کہا. کیوں؟ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتا ہے بیچو، ضرورت پوری کرو. اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں. یا بیچتا ہے مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ دو، مال بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں. معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا. میرے مالک کی شان دیکھیے، بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. اگلا علمی نکتہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلی درجے کی چیز. اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے گی؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں گا. جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور نکتہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں. مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر. تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا. کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن. اپنے نام پہ نام رکھا. یہ میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں. خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے. یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں. المؤمن اللہ کا صفاتی نام. فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن. چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں
تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں. ہر کم درجے کا کام اسی سے. سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر مالک کا یہاں فرق ہے. یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں. اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزتیں. اللہ اکبر. دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی. کیوں؟ ہے جو غلام. اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کا معاملہ اور ہے. وہ کتنا عظیم مالک ہے. فرمایا میرے بندے، تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا. میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی. دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا. اللہ نے بھی غلام خریدا. اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں. وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا. وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا. جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندے، تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ واپس بلاتے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹھ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا. نہیں، ایسا نہیں کیا. اس کو واپس بلاتے ہیں. اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھے. لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. مگر اللہ کا معاملہ اور. سبحان اللہ. اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے. اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں. دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں گا. دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو. غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو. یہاں معاملہ اور ہے. اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا ہے، غلامی میں رہنے نہیں دیتا. کہتے ہیں عمر گزار بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دو. ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رق
रिक्कहिम आतकूहुम इत्का अहरारी, तो वो उनको गुलाम नहीं रहने देते, बुढ़ापे के अंदर वो उस गुलाम को आजाद कर देते हैं। व अंत या सय्यदी औला बिजा करमा, है परवरदिगार तू इससे बड़ी शान वाला है। कद सदता फिर रिक्के फातिकनी मिनन नारी, मेरे मौला कलमा पढ़ते बाल तो सफेद कर बैठे ना, उम्र तो हो गई, अगरचे हम ठीक ना हो सके उम्र तो गुजार बैठे, मेरे मौला अब इस गुलामी के सदके फातिकनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नम की आग से हमें बचा लीजिए। तो वही करीम है जो फरमाता है कि मुझे बूढ़े के बुढ़ापे को देख के हया आती, ये मेरा गुलाम मेरी इबादत करते करते बूढ़ा हो गया, अब जिस्म साथ नहीं देता, हड्डियां कमजोर हो गई, कवा ज़ईफ़ हो गए, इसने मेरे दर पे झुकते झुकते उम्र गुजार दी। अगरचे ये कुत्ते की दुम की तरह अभी भी टेढ़ा है, मगर बूढ़ा तो हो गया। मेरे बंदे जब तुम बूढ़े हो जाते हो कलमा पढ़ते पढ़ते तुझे हया नहीं आती, मेरे बंदे मुझे तुझसे हया आती है, मुझे तेरे बुढ़ापे पे हया आती है। अब मैं तुझे कैसे अज़ाब दूं, मैं इसको कैसे अज़ाब दूं? सारी जिंदगी मेरा नाम लेके जीता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम पे जिंदगी गुजारता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम की निस्बत पाता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने करीब हैं, वो अपने बंदे को बुढ़ापे के अंदर